الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے جو آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، لہٰذا جب ان عقل والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ لوگ دنیا اور آسمان کی جو ہے بناوٹ پر، اس کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، ویسے ویسے ان کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام پیدا کیا ہے، یہ جو ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ ایسا ممکن نہیں کہ جو ہے وہ سچ بولنے والے کو اس کا جزا نہ ملے اور جھوٹ بولنے والے کو اس کی سزا نہ ملے، اچھائی کرنے والوں کو اچھا بدلہ نہ ملے اور برائی کرنے والوں کو برا بدلہ نہ ملے۔ لہٰذا ایک ایسا دن ہونا ضرور ہے جہاں پر اچھوں کو اچھائی اور بروں کو برائی ملے۔ وہ اس نتیجے پر اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان پر انہوں نے غور کیا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے دل کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ جو ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا غلط چیز ہے، اچھائی کرنا اچھا ہے اور برائی کرنا برا ہے۔ تو جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت آنے کی چیز ہے اور سزا و جزا اور قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے۔ جب ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر برائی سے جو ہے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے علی کل شیء قدیر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مطلق جو ہے وہ قوت اور اقتدار اور مطلق جو ہے حکمت موجود ہے۔ یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سبحان اللہ کہنے سے بیان ہوتی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد یہ عقل والے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ لہٰذا بصیرت کی آنکھ رکھنا ایک نہایت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ جو دنیا اور آسمان کی مخلوقات پر غور کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور پھر مزید جو ہے غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دنیا جو ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کی، اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ ملنا ہے۔ لہٰذا ان کو قیامت کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ سے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔